السلام علیکم تمام ویورز کو، تمام میرے دوست جو پوری دنیا میں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسب وعدہ بسم اللہ کی تفسیر اس ویڈیو میں مکمل بیان کر دی ہے، اس کا ڈیلی استعمال اور اس کے استعمال کی سینس۔ لیکن اب آپ کا کام ہے کہ آپ بسم اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو اپنا کے اتنا اپنائیں کہ آپ کی تمام مصیبتیں اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام سننے والے بہن بھائی، دوستوں، بزرگوں، پوری دنیا میں جتنے بھی مہربان جن کی پرزور فرمائش پہ یہ چینل کا آغاز کیا اور وہ جس طرح سے اس کی ضرورت محسوس کی گئی، تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرف لائے، اور آج میں ایک بہت بڑے مشن کی یا اس کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں، اور شاید اسی کی ضرورت تھی کہ پڑھے لکھے لوگ اور وہ لوگ جو کمپیریٹیو اسٹڈیز کر کے اسلام کو اور اس کی ایکچولی چارم کو یا اسلامک جو مفہوم ہیں یا ان کے جو مطالب ہیں ان کی کسی جیسے کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اس کو کھول کے بتائیں، تاکہ یہ اسلامک چارم جو زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور اسلام اپنا اٹریکشن کھو رہا ہے، تو وہ اس کو واپس لیا جائے، جس کا آج کا عملی مظاہرہ انشاءاللہ یہ بسم اللہ کی تفسیر سے آغاز کریں گے، اور بسم اللہ کی عام روٹین کی زندگی میں وظائف کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں کیا اس کے اثرات ہیں اور اس کے پیچھے کیا سینس ہے۔ آج امید کرتا ہوں کہ جب یہ آپ کو سینس واضح کر دوں گا تو اس کے بعد سب کی زندگیوں میں بسم اللہ کہ وہ اہمیت اور وہ برکات اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ شامل حال ہو جائیں گی، کیونکہ بغیر کنسیپٹ کے جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں وہ اثر، وہ تازگی نہیں ہوتی، یا اس کا وہ بے نتیجہ رہتا ہے، اور جب آپ کو کسی بات کا کنسیپٹ پتہ چل جائے تو اس عمل میں مزید خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اسی کی ایک کوشش بسم اللہ کی صورت میں کی ہے، کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ بسم اللہ میں اسم اعظم جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل اس حالت سے بھی درست ہے، وہ بھی آج کی گفتگو میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو بسم اللہ کی ہم جہاں شروع کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ جو اہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے اثر و بے نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ بسم اللہ کے لیے۔ اس کے بعد ہم جب بسم اللہ کو کھولنے کی طرف جاتے ہیں تو اس کی دو تین جو بسم اللہ کی تفاسیر میں یا ڈیفرنٹ انہوں نے کوشش کی اس کو کھولنے کی، بے کو علیحدہ کرتے ہیں، بے کو دو معنیوں میں استعمال کرتے ہیں، استعانت کے بھی اور بے کو شروع کے بھی، اور اسم کے سما جو ہے، بسمہ کا سما جو ہے ورڈ، وہ جو اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے نام کے طور پہ، تو اس طرح استعانت لیتا ہوں اللہ کے نام کی یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب جو بسمہ ہے اس کی ایک اور کنسیپٹ ہے جو آپ لوگوں کو دینا آج میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، وہ اس لحاظ سے کہ سما پرانے دور میں جانوروں کو لگایا جاتا تھا، اس کو سمتا کہتے تھے، جس سینس سے یہ اخذ کیا سما۔ سمتا ہوتا تھا کہ پرانے دور میں لوگوں کو جو چرائی کے لیے یا جانور دے دیے جاتے تھے، بڑے بڑے غول کہ آپ مطلب ان میں اپنے میرے یہ 10 بیل میرے بھی رکھ لو، میری گائے رکھ لو، تو ایک شخص وہ چراتا تھا اور کئی لوگوں کی گائے یا جو بکریاں اس میں ہوتی تھی تو ان کو سما لگا دیا جاتا تھا۔ سما اس کو سمتا بھی کہتے ہیں کیونکہ لکھائی میں وہ سمتا آتا ہے، تو اس حساب سے کہ وہ پہچان کرا دے، وہ نشان، اور ایکچولی اسم کا مطلب پہچان کروانا ہے۔ اگر ہم اسم کے معنی کہ یہ سمتا سے جو لیا گیا، اس کا اصل جو روٹ ورڈ بتانا ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کو کنسیپٹ آ جائے کہ وہ جو نشانی داغنا یا وہ جو نشانی لگائی جاتی تھی ان جانوروں کو کہ پہچان ہو جائے کس کا ہے، تو اس سینس میں بھی اگر بسم اللہ کو لیں تو آپ جو اللہ کے نام کا مہر لگاتے ہیں، نشانی لگاتے ہیں ہر اس کام کو جو آپ شروع کرتے ہیں، پھر واسطہ دیتے ہیں آپ کے رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اسی طریقے سے اسم پہچان کروانا ہے، آپ کا نام آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ جس کا جو پہچان کرنی ہے وہ نام کے ذریعے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ جو کوئی بھی کام ہے جو خدا کا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ،
یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین آئی، اس کے ذریعے خدا ہدایت کا کام انجام دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن کی جو بھی آیات ہیں، جو بھی صورتیں ہیں، یہ ہدایت کے لیے آئی ہیں، آپ کو انسٹرکشن دیتی ہیں، اور اس کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے۔ ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی ہدایت جو خدا کی طرف سے آئے گی تو آپ اس پہ مہر لگائیں گے کہ یہ جو انسٹرکشن خدا نے مجھے قرآن میں دی تھی اس پہ میں عمل کرنے لگا ہوں، بمہر اللہ کے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب ہم اس کو مزید کھولتے ہیں، جب ہم بسم اللہ کی سما لگانے کے سینس کو آج سمجھ جائیں، کہ ہم اس کو دوسرے اینگل سے بھی انشاءاللہ آگے چل کے کھولتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک جو علمی فکری ایک وہ جیسے کہتے ہیں بحث کے ذریعے ہی اگر آپ کو میں سمجھا پاؤں تو شاید آج کی جو کوشش ہے وہ کارآمد ہو جائے گی، کہ جو بسم اللہ کی اہمیت اور افادیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے زندگیوں میں، اس کو ہم اجاگر کرنے میں شاید کامیاب ہو پائیں۔ اس میں ہدایت کا کوئی بھی کام، ہدایت کا کوئی بھی جو سلسلہ ہے وہ جب بھی شروع ہونا ہے وہ بسم اللہ سے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی بھی کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوگا وہ بے اثر و بے نتیجہ ہوگا۔ اور اہل بیت کی روایات میں بسم اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جو بسم اللہ کا استعمال نہیں کرتا زندگی میں یا اس کو نہیں پڑھتا تو وہ وہ مصیبتوں اور بلاؤں میں گھرتا ہے۔ اب ذرا ہم اس کو ایک اور اینگل سے چیک کرتے ہیں کہ جب یہ ہدایت والی کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو اس لیے بسم اللہ وہی شخص پڑھے گا جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق کام کر رہا ہے، یعنی کہ اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو خدا کی حدود کے یا خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ تو اگر وہ ایسا کوئی کام کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے بسم اللہ کا استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہے تو یعنی کہ یہ ریورس فارمولہ ہے چیک کرنے کا، کہ اگر اس کی زندگی جیسے کہتے ہیں خدا کی حکم عدولی میں یا خدا کے انکار میں گزر رہی ہے عملاً، کیونکہ زبانی تو ہم سب اقرار کرتے ہیں خدا کے ہونے کا، لیکن اس کا عملی مظاہرہ زندگیوں میں جو چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے، تو شاید اسی وجہ سے ہمیں بسم اللہ کی جو پڑھنا ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہم جب اس کی آگے بات کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب رحمان اور رحیم پہ آتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں جو ہیں رحمت سے نکالے گئے لفظ ہیں، روٹ جو اس کی سینس ہے وہ رحمت سے ہے، اور رحمت جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے۔ رحمت کے متعلق آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی خاطر مزید کو دیتا ہوں کہ رحمت ایسا جذبہ ہے جو کسی حاجت روا کو جو بے بس بھی ہو، جو اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے قابل نہ ہو، اس کو دیکھ کے جو آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اور وہ شخص وہ جو ایک اس کا یعنی کہ حاجت روا مطلب حاجت مند ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس شخص کے جو استطاعت ہے کہ وہ استطاعت بھی اتنی محدود ہو کہ وہ اس کو پورا بھی نہ کرنے کا اہل ہو خود سے اپنے لیے، تو ایسے شخص کی جب یہ ناداری آپ دیکھتے ہیں تو جو جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ وہ جو اور پھر اس جذبہ پیدا ہونے کے بعد جب آپ اس کی حاجت روائی کرتے ہیں تو یہ مکمل رحمت کے معنیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک نادار کی حالت پہ ترس کھا کے اس کی حاجت روائی کرنا رحمت، یہ اب اس کا مکمل میں سمجھتا ہوں معنی ہو گیا۔ کہ اب جب یہ ہم لیکن خدا کے متعلق اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو پھر رحمت کا مطلب جو ہے وہ اپنے اصل مفہوم میں چلا جاتا ہے کہ خدا کے اندر یہ وصف یا صفت عطم موجود ہے کہ وہ تو کسی بھی حاجت روا کو خالی نہیں بھیجتا۔ تو اس لیے اب ہم جب رحمان کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہ لفظ فعلان کی اس پہ وزن پہ آیا ہے جس کا مطلب رحمت کی کثرت ہے، رحمت کا زیادہ ہونا ہے، تو اسی طرح جب ہم رحمت کا زیادہ ہونا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رحمان ہے کہ شروع اللہ کے نام سے یا مدد اللہ کے نام کی، جو رحمان ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اب یا زیادہ رحمت والا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کو مزید کھولتے ہیں تو رحیم جو ہے فعیل کے ہم وزن ہے، تو اس کا مطلب ثبات یا دوام ہے، ہمیشگی سے ہے۔ تو اب جب رحیم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے۔ اب اس کے 2-3 مطالب آج پہلی دفعہ آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مدد سے کم نہیں ہوا۔
مدد اللہ کے نام سے جو زیادہ رحمت کرنے والا اور ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کا اب یہ مطلب بنے گا جس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے کھولا ہے۔ مدد اللہ کے نام سے جو زیادہ رحمت کرنے والا اور ہمیشہ رحمت کرنے والا۔ اسی طرح سے اس کا پھر بنے گا شروع اللہ کے نام سے جو کثیر رحمت کرتا ہے اور اس کی رحمت میں ہمیشگی بھی ہے۔ دوسرا اس کا ہم بنائیں گے کہ مدد مانگتا ہوں، استعانت کی جو فارسم تھی، مدد مانگتا ہوں، بے مدد مانگنا یا استعانت کا جو ہم نے معنی میں استعمال کیا تھا، اللہ کے نام کی جو حاجت روائی کی کثرت کرتا ہے اور ہمیشہ حاجت روائی کرتا ہے۔ اب ذرا اس کو سنیپ کو ذرا رک کے یہاں دیکھنا ضروری ہے کہ آپ استعانت مانگتے ہیں نام اللہ کے جو کثیر حاجت روا ہے، کثرت سے حاجت روائی کرتا ہے اور ہمیشہ حاجت روائی کرتا ہے، کیونکہ رحمت کا مطلب ہم نے حاجت روائی کیا کہ کسی نادار کو دیکھ کے اس کی حاجت روائی کرنا، تو رحمان کیونکہ اسی سینس سے آیا تو کثرت سے حاجت روائی کرنا، اور رحیم ہمیشگی سے حاجت روائی کرنا، یعنی کہ صرف اسی کا حاجت روائی کرنا۔ تو اب جو ہمیشگی اور زیادتی دونوں معنی آ گئے، اب ہم کہتے ہیں مدد مانگتا ہوں اس کے نام سے۔ ہاں، اب اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو، ہم اللہ کے بھی آج معنی کھول لیتے ہیں کہ لفظ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ ورڈ ہے اس کو بھی آج کھول لیتے ہیں، تاکہ بسم اللہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ بسم اللہ اصل میں کیا کہتی ہے، یہ کیوں اتنا بڑا اسم اعظم ہے، اس میں ایسا کیا راز ہے، یہ کیا اس کے کمالات، سمجھنے کے لیے اس کو الخاص کو کہتے ہیں۔ جب العمران لگ گیا صورت آپ نے دیکھی ہوگی تو خاص مخصوص، جیسے آپ انگلش میں دا کا استعمال کرتے ہیں مخصوص کے لیے، دا، یا پرانے ہمارے دور میں دی بھی ہوتا تھا، اب تو اس کو دا جو لیٹسٹ وہ کیا کہتے ہیں اس میں اپ گریڈڈ اس میں دا کی ٹرم یوز ہو رہی ہے، دی اب دا ہو چکا ہے۔ بہرحال دی جیسے ہم کہتے تھے دی مخصوص کرتا تھا یا دا مخصوص کرتا تھا، اسی طرح عربی میں مخصوص کرتا ہے، تو الہ معبود مخصوص کرتا ہے الہ معبود سے، دا جیسے مخصوص کرتا ہے انگلش میں مخصوص کرتا ہے عربک ورڈ میں، اور عربک میں جب لگتا ہے اس کے ساتھ الہ معبود، الہ جب اس کو ملاتے ہیں تو اللہ بنتا ہے خاص معبود۔ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کوشش کی جانی چاہیے تھی اللہ ورڈ کو کھولنے کی بھی، تاکہ یہ مزید سمجھ آ جاتا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی صفات تھی، لیکن یہ اس کی کمانڈنگ ایک پوزیشن ہے جس لیے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ خاص معبود، یعنی کہ ویسے تو آپ زندگی میں اپنی بھی مانتے ہیں، دوستوں کی بھی مانتے ہیں، کلچر کی بھی مانتے ہیں، حکومتوں کی بھی مانتے ہیں، ڈیفرنٹ آپ لوگوں کے کمانڈنگ مطلب لائف کی گائیڈ لائنز ہیں جو کلچرلی آپ فیصلے کرتے ہیں، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ میں ہی فیصلے کی کتاب ہوں، اور میری ہی جو ہے مجھ سے ہی فیصلے لو اور مجھ سے ہی اپنی زندگیوں کو جیسے کہتے ہیں ہدایت لے کے چلاؤ۔ تو پھر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اللہ کی تو پھر خاص معبود ہو جاتا ہے، مطلب ویسے تو آپ اور لوگوں کی بھی بندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جس کی خاص بندگی اختیار کی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے فیض سے یا تو فعل یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ کے معنی بھی ہمیں کھولنے میں مدد دی، اور بسم اللہ کے بھی کئی معنی جو آج تک میں سمجھتا ہوں سارے ناظرین کو پتہ ہونے چاہیے تھے کہ بسم اللہ کن کن معنیوں میں استعمال ہو سکتی تھی، یا اس کا کیا کیا، اب ہم اس کے استعمالات کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم نے استعانت مانگی، جیسے کوئی نیکی کی قوت بھی آپ دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی قوت بھی خدا ہی دیتا ہے، تو قرآن کی اب ہدایت پہ اگر چلنا ہے تو اس کے لیے جو قوت درکار ہے وہ بھی تو خدا نے ہی دینی ہے، لا حول ولا قوت الا، تو اس لیے ہم استعانت مانگیں۔ اگر اس کا یہ بھی ترجمہ کر لیا جائے بسم اللہ کا کہ استعانت مانگتا ہوں جو کہ میرا خاص معبود ہے، جو کہ میرا خاص معبود ہے، استعانت مانگتا ہوں جو کہ میرا خاص معبود ہے، وہ کثیر حاجت روائی کرتا ہے اور ہمیشہ حاجت روائی کرتا ہے۔ اب اس جملے سے بسم اللہ کو سمجھیں کہ یہ کیسی بڑی دعا ہے۔ اور دوسرا جو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری صفات کے وسیلے سے مانگو،
تو یہاں ہم دیکھیں پورا اس کو بسم اللہ میں پورا فارمولہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو دے رہے ہیں اور استعانت مانگ رہے ہیں اللہ سے، اپنے معبود سے، خاص معبود سے، جو کہ حاجت روا ہے، کثیر یا مطلب زیادہ حاجت روائی کرتا ہے اور ہمیشہ حاجت روائی کرتا ہے۔ مطلب ایک اس میں اس کا سر ذرا آپ لوگ بھی میں چاہوں گا محسوس کریں کہ استعانت مانگتا ہوں اپنے معبود، خاص معبود سے، جو کہ حاجت روا ہے، کثیر اور ہمیشہ حاجت روائی کرتا ہے۔ اب یہ جملہ اب آپ زندگیوں میں پھیلائیں اور دیکھیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، جب بھی کوئی کام کا آغاز کریں یا جب بھی کسی اچھی ڈیڈ کو انیشیٹ کریں تو بسم اللہ آپ کی زندگیوں میں ایسی ہی ہے جیسے آپ مکمل اطاعت میں آ گئے، کیونکہ اب دیکھیں دو باتیں ہوں گی۔ بسم اللہ آپ کو کیسے فائدہ کیسے دے گی؟ آپ کوئی بھی ایسا کام سے پہلے تو بسم اللہ لگا نہیں سکتے جو خدا کے حکم کے بغیر ہو، اور خدا کا حکم آپ بجا لا نہیں سکتے جس میں بسم اللہ نہ لگائی جائے۔ تو کتنی اچھا فلٹر لگ جائے گا آپ کی زندگیوں میں کہ آپ جب عادت بنا لیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سما لگانے کی، مہر لگانے کی، مدد مانگنے کی، اسم پہچان کرانے کی اس چیز کو، اب کچھ بھی کسی بھی سینس میں اس کو دیکھیں گے۔ آج میں نے اس کی ساری سینسز کھول دی ہیں الحمدللہ، یہ مالک کا کرم ہوا خاص میں سمجھتا ہوں۔ تو آپ اس سینس کو پکڑ لیں کہ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی دن میں، آج ایک ان کا آیا ہوا تھا کہ جی ہم 786 دفعہ بسم اللہ کرتے ہیں، یا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لاکھ بسم اللہ پڑھی ہے یا عام روٹین میں وظائف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کا کثرت سے استعمال کریں، لیکن اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن اس کی ریکوائرڈ ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی کو ایسا ڈھال لیں کہ خدا کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور مہر لگاتے جائیں کہ یہ جو مہر لگ لگ کے آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا جائے گا کہ خدا تو نے جس ہدایت کے لیے قرآن کو مخصوص کر کے ہمیں حکم دیا، اس بسم اللہ کے ذریعے اب ہماری مدد کر، ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں تیری حاجت روائی کا، تیرے معبود ہونے کا، سما لگا رہے ہیں اس کام کو، برکت تو ڈال، شروع میں نے کر دیا، جو اس کی ابتدا ہے انتہا تیرے پاس ہے، کیونکہ قوت تیری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں اتنا بڑا کمال کرے گی، بلکہ میں اس کو ذاتی طور پہ میری اپنی اس کو سمجھ لیں قول کے طور پہ لے لیں کہ بسم اللہ اگر آپ وراثت میں کہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، اگر آپ نے صرف اگر بسم اللہ کا استعمال اور اس کی کثرت اور ان کی زندگیوں میں نافذ کر دی تو یہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ اس طریقے سے اب آ جائیں ہم روحانی اور عملیات کی سائڈ پہ، جو کئی ناظرین کا انٹرسٹ بھی ہے۔ دیکھیں جس چیز کو خدا کے نام کی مہر لگ جائے گی نا، جس کو آپ داغ دیں گے خدا کے نام سے بسم اللہ کر کے، اس پہ شیاطین کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جب مکالمہ خدا کا اور شیطان کا مکالمہ ہوا تو خدا نے کہا تھا اس وقت تیرا میرے بندوں پہ زور نہیں چلے گا، باقی سب پہ چلے گا۔ اٹ مینز وہ بندے جو شیطان کی چال کا حصہ بنتے ہیں وہ حدود خدا سے کہیں نہ کہیں باہر نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید وہ لوگ جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں خدا کی اس کا۔ بسم اللہ کو پھر اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ کے ہر کام ہدایت خدا کے مطابق ہو یا خدا کی انسٹرکشن کے مطابق ہو۔ جیسے آپ کو موبائل یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ایک کی بک ساتھ آتی ہے، تو اس کے پورے کوڈز آتے ہیں کہ کیا آپ ریٹ کریں گے، کیا آپ بٹن دبائیں گے یا کیا کوڈ استعمال کریں گے تو کیسے ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں بسم اللہ بھی ایک بہت بڑی، جیسے کہتے ہیں نا کسی بھی اس کے سٹارٹ کا پاسورڈ ہے، لیکن یہ پاسورڈ کھولے گا اس کے لیے جو ہدایت پہ ہوگا، جو اللہ کے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کے ارادے سے بسم اللہ پڑھے گا، اس کی زندگی میں یہ بہت بڑا چینج لے کے آئے گی اور اس کی حفاظت کرے گی، بلکہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس میں اللہ کے معبود بھی مان رہے ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خاص معبود ہے، تیری نام سے میں یہ شروع کر رہا ہوں، تیرے نام سے جو تو خاص معبود ہے شروع کر رہا ہوں، یا تیری پہچان کرا رہا ہوں اس چیز کو یا اس عمل کو کہ میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، اور تو میرا خاص معبود ہے، جو کہ تیرا صفت ہے کہ تو نہایت ہی جیسے کہتے ہیں کہ نہایت ہی حاجت روا ہے اور ہمیشہ حاجت روائی کرتا ہے۔ اس معنوں میں رکھ کے اب زندگی میں بسم اللہ کو لائیں تو انشاءاللہ اس کے بڑے فروٹس اور ثمرات آپ کو ملیں گے۔ اور آج آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ کسی کے بھی آپ دیکھتے ہیں بچوں کے یا اپنے معاملات میں بسم اللہ کے
خود بھی آپ اگر اس کے اثرات کوئی کم اثرات نہیں ہے، یہ مہر لگنا کوئی عام بات نہیں ہے، سٹیمپ بڑا میٹر کرتی ہے پوری دنیا میں۔ پیٹنٹ ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے پیٹنٹ کے قوانین کیوں بنائے گئے ہیں، کہ وہ پیٹنٹ ہوتی ہے وہ چیز جس پہ وہ سٹیمپ ہوتی ہے میڈ بائی، کسی بھی کنٹری کا نام ہوتا ہے یا کمپنی کا اپنا مارکہ ہوتا ہے یا سلوگن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے اسلام کا یا خدا کا جو سلوگن یا مارکہ یا سٹیمپ ہے وہ بسم اللہ سما نشانی۔ تو اس سینس میں بسم اللہ کو کسی بچے کے مطلب آپ لوگ کہیں بھی لکھنے پڑھنے میں بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بلکہ ماتھے پہ انگلی سے لکھ دینے سے بھی بچے کی طبیعت میں یا حفاظت میں نظر بد سے یا باقی معاملات سے بڑا افاقہ ہوگا۔ اور کسی کے بھی ماتھے پہ آپ بسم اللہ انگلی سے ہی لکھ دیں، اور بس بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی سے لکھنے سے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات۔ لیکن ہاں یہ اثرات وہ شخص نہیں لے سکتا جو دنیا پرستی میں پوری لت پت ہو اور مکمل خدا کی حدود کی روزانہ پامالی کر رہا ہو اور اس کو کوئی شرم نہ ہو کے۔ اور بلکہ میں کل ایک آپ کو کیونکہ اب اس سلسلے کا آغاز ہی اس لیے کیا ہے کہ جن کلائنٹس کے یا ان کے دوستوں کے کویسچنز ہوتے ہیں اور وہ میں خاص ایک گھنٹہ ایک پر نہیں لگا سکتا، تو اب اس کے ذریعے میں سب کے جو کئی کامن کویسچنز ہیں ان کے آنسر بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے متعلق یا وظائف کے متعلق وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اثر نہیں رکھ رہے یا اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو اس میں اس بات کو بڑا ہی، تو اسی طریقے سے آپ جب کسی بھی اس کو سما لگاتے ہیں یا مہر لگاتے ہیں خدا کے کام کو، تو اس کو وہی لوگ صرف اس کو انجوائے کر سکتے ہیں جو مکمل خدا کی اطاعت میں۔ ہاں ضرور وہ لوگ کوشش کریں سب کے سب کہ مکمل خدا کی اطاعت میں آئیں، یہ آدھے ادھورے کا تو کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اور آج کی ہماری زندگیوں کے مسئلے یا پرابلمز کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ہاف ہو کے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو طریقہ ہے اس کے بارے میں سخت وعید ہے قرآن میں کہ جو آدھی پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ عمل نہیں کرتے، ان کے لیے دنیا میں بھی خواری ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو وہ میرے قارئین یا جو میرے دوست یہ سوچتے ہیں کہ سالوں سے ایک ہی چیز ہو رہی ہے اور معاملات خراب ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں وہ حدود خدا سے نکل کے شیطان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب وہ انہوں نے اپنا آپ شیطان کے سپرد جب کا کیا ہے تو وہ ان کا حشر کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کو تو آپ سے ازلی نفرت ہے۔ وہ جس دن آپ کا وجود آیا تھا انسان کا، اسی دن سے اس کا جو تخت و تاج تھا وہ چھین لیا آپ نے، آپ اشرف المخلوقات ہوئے اور اس کو آپ کی اوبیڈینس میں جیسے کہتے ہیں آنا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو وہ تو اس وقت کا بدلہ لینے کے لیے ہر وقت پرسرے پیکار ہے۔ لیکن آپ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم خدا پرستی میں یا شیطان پرستی میں کس کو چنتے ہیں، کس راستے کو چنتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس راستے کو اگر خدا پرستی کے اب چنیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ جیسے بسم اللہ کو آج کھولا ہے، اسی طرح باقی پریکٹسز، ورچوز، نالجز اور ہر چیز کو انشاءاللہ سٹیپ وائز ایسی لے کے چلیں گے کہ جیسے ایک بنیاد سے ہم نے اسلام کو سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ السلام علیکم۔